ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے تذکرہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی وزراء سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق، ڈاکٹر فروغ نسیم اور سید علی حیدر زیدی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں کراچی میں جاری مختلف ترقیاتی اسکیموں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا کراچی میں جاری تمام ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے تاکہ لوگوں کو بہتر خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر سید امین الحق، وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم اور سید علی حیدر زیدی کی ملاقات۔ کراچی میں جاری مختلف ترقیاتی اسکیموں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی کراچی میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہر کراچی میں جاری تمام ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے تاکہ لوگوں کو بہتر خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت اور سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کمیٹی کا قیام عمل میں آ گیا۔ بلدیاتی قانون میں ترامیم کا جائزہ لینے کے لیے سندھ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کمیٹی کا قیام۔ سندھ حکومت کی جانب سے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور دیگر کمیٹی میں نمائندگی کریں گے۔ کمیٹی میں ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جی ڈی اے کے ارکان بھی شامل۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان، ارسلان تاج گھمن اور فردوس شمیم نقوی کمیٹی میں شامل۔ ایم کیو ایم پاکستان کے قبر نوید جمیل، جاوید حنیف، محمد حسین بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ حسنین مرزا اور نند کمار کمیٹی میں جی ڈی اے کی نمائندگی کریں گے۔ کمیٹی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بلدیاتی قانون کا نیا مسودہ تیار کرے گی۔ کمیٹی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترامیم کی سفارشات تیار کرے گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلدیاتی ایکٹ ترامیم کا معاملہ سندھ اسمبلی میں زیر بحث رہا۔ حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین کے درمیان نوک جھوک بھی جاری رہی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس۔ بلدیاتی ایکٹ ترامیم کا معاملہ سندھ اسمبلی میں زیر بحث رہا۔ حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین کے درمیان معاملے پر نوک جھوک بھی رہی۔ اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بلدیاتی ایکٹ ترامیم کا معاملہ زیر بحث رہا۔ آپ کو بتائیں کہ حکومتی اراکین اور اپوزیشن اراکین کے درمیان معاملے پر نوک جھوک بھی جاری رہی۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بڑا حکم دے دیا۔ کراچی میں واٹر ہائیڈرنٹ سے پانی کی سپلائی کا فارمولہ کیا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ کا ہائیڈرنٹ سے پانی کی سپلائی کا طریقہ کار پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو ڈالمیا روڈ پر واقع مجاہد کالونی میں پینے کے پانی کی قلت سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پانی ٹینکر سے آ رہا ہے تو لائنوں سے بھی تو آ سکتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ ٹینکر سے پانی کی سپلائی کو شفاف بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کرپشن اور چوری روکنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے، بتائیں آپ کے ایس او پیز کیا ہیں، ایک ہائیڈرنٹ سے کتنے ٹینکرز جاری ہوتے ہیں، کیا کوئی ریکارڈ ہے روز کتنے ٹینکرز کتنی جگہ پر پانی سپلائی کرتے ہیں۔ اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ نے کارروائی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ کو مسمار کر دیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات و چیئرمین واٹر بورڈ سید ناصر حسین شاہ اور ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی خصوصی ہدایت پر انچارج اینٹی تھیفٹ سیل واٹر بورڈ عبد الواحد شیخ نے کارروائی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ مسمار کر دیا۔ انچارج اینٹی تھیفٹ سیل کا کہنا تھا کہ ملزمان نے ایوب گوٹ میں مدرسے کے قریب واٹر بورڈ کی 54 انچ لائن میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ لگا کر نیو کراچی اور نارتھ کراچی کا پانی چوری کر کے ٹینکروں کے ذریعے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں فروخت کرتے تھے۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹ مسمار کر کے ہیوی پمپس، جنریٹر، سینکڑوں فٹ پائپ قبضے میں لے کر
متعلقہ تھانہ سوراخ بورڈ میں جمع کروا کر ملوث ملزمان کے خلاف پانی چوری کے نئے قانون کے تحت مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کے حصے کا پانی چوری کرنے والوں کے خلاف آپریشن کا دائرہ کار مزید وسیع کرتے ہوئے ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ دوسری جانب ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا کہنا تھا کہ ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایس بی سی اے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ سلیم رضا کھوڑو سے ڈی جی ایس بی سی اے کا عہدہ واپس لے لیا گیا، جبکہ محمد اسحاق کھوڑو کو نیا ڈی جی ایس بی سی اے تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بڑی تبدیلی، سلیم رضا کھوڑو سے ڈی جی ایس بی سی اے کا عہدہ لے لیا گیا۔ سلیم رضا کھوڑو ڈی جی ایس بی سی اے کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے، جبکہ محمد اسحاق کھوڑو نئے ڈی جی ایس بی سی اے تعینات کر دیے گئے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایس بی سی اے میں بڑی تبدیلی، سلیم رضا کھوڑو ڈی جی ایس بی سی اے کے عہدے سے فارغ، سلیم رضا کھوڑو کو ڈی جی ایس بی سی اے کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ محمد اسحاق کھوڑو نئے ڈی جی ایس بی سی اے تعینات کر دیے گئے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ بلدیہ عظمیٰ کے پاس اختیارات نہیں، شہر کراچی میں وسائل کو شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا، منصوبوں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں خواتین اسپورٹس کمپلیکس کی تزئین و آرائش کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بلدیہ عظمیٰ کے پاس بڑے بڑے منصوبے موجود ہیں، ماضی میں تاثر دیا گیا کہ ایم سی کے پاس کچھ نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ وسائل کو شہریوں کے لیے بند کر دیا گیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کریں گے۔ برنز گارڈن جائیے، باغ رستم جائیے، ان تمام جگہ، سر سید پارک جائیے آپ، ان تمام جگہوں پر ہم نے پانی کو یقینی بنایا اور اس طریقے سے ہم ان کو لک آفٹر کریں اور شہریوں کی اونرشپ کو یقینی بنانے کے لیے ایم سی نے آج سے کوئی چند ماہ پہلے باغبان کمیٹی کا کانسیپٹ لے کر آئی تھی کہ آپ نیبرہڈ کو انوالو کریں، کہ وہ جب لوگ جو آس پاس میں رہتے ہیں، دیکھیں میرا دفتر ہے صدر میں، مجھے گلشن اقبال کی گراؤنڈ ریالٹی کا منٹ بائی منٹ نہیں پتا ہوگا، لیکن اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کون قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون چائنا کٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ جب انوالوڈ ہوں گے اس کے اندر تو اونرشپ آئے گی اور اس انوالومنٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو ٹھیک کر پائیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کے لیے سندھ حکومت سہولیات فراہم کرتی ہے، لیکن میچز میں پوچھا تک نہیں جاتا۔ نیشنل اسٹیڈیم کے ایم سی کی زمین پر بنا ہے۔ مرتضی وہاب کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں بسوں کے لیے ادائیگی کر چکے ہیں، چین میں تعطیلات کے باعث تاخیر ہو رہی ہے۔ عباسی شہید اسپتال کو کے ایم سی اکیلے نہیں چلا سکتے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا ہوگی۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر اسد اللہ خان سے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے ملاقات کی اور لانڈی کورنگی میں درپیش فراہمی و نکاسیاب کے مسائل سے انہیں آگاہ کیا۔ ایم ڈی سیکریٹریٹ کارساز میں رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر اسد اللہ خان سے ملاقات کی اور لانڈی کورنگی میں درپیش فراہمی اور نکاسیاب کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان نے متعلق افسران کو احکامات دیے کہ لانڈی کورنگی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں فراہمی و نکاسیاب کے تمام مسائل فوری طور پر حل کر کے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر بلدیات اور چیئرمین واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ فراہمی و نکاسیاب سے متعلق تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا ہے کہ ضلع جنوبی میں جہاں عوامی فلاح و بہبود کے کام ترجیحی بنیادوں پر جاری ہیں، وہیں اپنے ملازمین کو میڈیکل لیو انکیشمنٹ، فائنینشیل مالی مدد اور گروپ انشورنس سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔
دوران ملازمت بلدیہ جنوبی کے وفات پانے والے ملازمین کے لواحقین میں اپائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا کہ ملازمین کا کسی بھی ادارے میں کردار ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے اور ان کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. ادارے کے لیے خدمات انجام دینے والے مرحوم ملازمین جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اور خدمت کے لیے وقف کیے، ان کی خدمت لائق تحسین ہے. ملازمت کے تقرر نامے پانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی نہایت دیانتداری اور فرض شناسی سے کرے تاکہ عوام کی بلا امتیاز اور تفریح خدمت کی روایت کو برقرار رکھا جا سکے. ہماری کوشش ہے کہ آئندہ بھی اپنے ملازمین کی خدمت کے کام کو جاری رکھیں. آخر میں ڈاکٹر افشر رباب سید نے دوران سروس بلدیہ جنوبی کے وفات پانے والے 6 ملازمین کے لواحقین احسن علی شاہ، شاہنواز یاسر، عامر اقبال، شبینہ ناصر اور نازیہ میں اپائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ضلع شرقی میں بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے محکمہ جات خدمات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. پارکوں، سڑکوں کی درستگی سمیت نالوں کی صفائی اور تعمیراتی کام کیے جا رہے ہیں. سچل گوٹ پٹیل اسپتال کے اطراف سمیت مختلف علاقوں اور سی پی آرٹ سوسائٹی UC 12 میں نالے کی صفائی اور تعمیراتی کام کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے سڑکوں کی بہتری کے حوالے سے کام جاری ہے. سڑکوں کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے انہیں مشینری کی مدد سے ہموار بنایا جا رہا ہے. عوامی شکایت کے ازالے کو ممکن بنانے کے لیے محکمہ جات متحرک ہیں. CPBR سوسائٹی UC 12 میں نالے کی تعمیر کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی صفائی کو بھی ممکن بنایا جا رہا ہے. جو وسائل موجود ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام انجام دینے کی کوشش میں مصروف ہیں. اس موقع پر UC 12 میں نالے کی صفائی اور درستگی کے کام پر علاقہ مکینوں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ اور ایگزیکٹو انجینئر اقبال احمد ملا کی کاوشوں کو سراہا اور دیرینہ مسئلے کے حل کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا. ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سلیم اللہ اوڈو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی خصوصی دلچسپی اور صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی کاوشوں سے بلدیہ کورنگی میں متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عبدالصمد ملک کے ہمراہ UC 25 میں سڑک کی تعمیر کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اوڈو نے کہا کہ کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. بعض منصوبوں پر کام کا آغاز جلد ہونے کو ہے. ان سب منصوبوں کی تکمیل کے بعد کافی حد تک مسائل کم ہو جائیں گے اور یہ سب ممکن ہوا ہے حکومت سندھ کے تعاون سے، جس نے بلدیہ کورنگی میں اس طرح کے منصوبے بنانے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا. اصل میں یہ آپریشن ہمارا آج نہیں، کافی دنوں سے چل رہا ہے. میں بتاتا چلوں، جاوید گلوڑ صاحب ایڈمنسٹریٹر اینڈ DMC کورنگی کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، فاروق سومرو صاحب. ہمارا وقتاً فوقتاً آپریشن چلتا رہتا ہے. کل بھی ہم نے 4-5 بندوں کو اٹھا کے ان کے خلاف کیس رجسٹر کروایا تھا. تو ان کو تو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے. ہمارے ادارے سارے اسی بات پہ ہم متفق ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر جو ہے کتنی روڈ بلاکیج ہو جاتی ہے، ریڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے آگے جو ہے اور چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں، رکشہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بسز آ کے ادھر کھڑی ہو جاتی ہیں. تو لوگوں کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے آنے جانے میں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کرنا ہم اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہیں. جتنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں. بلدیہ کورنگی میں پارکوں کی تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ اندرونی سڑکوں کے پیچ ورک کے حوالے سے کاموں کو بھی انجام دیا جا رہا ہے. میں نے کوئی اراؤنڈ 4-5 پارکس کلیئر کرائے جہاں پہ انلیگل جو ہے شادیاں ہوتی تھی. تو ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ. DC صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عملہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کوشش کریں یہ روڈ کلیئر کرا دیں اور اپنی ٹیم ڈپیوٹ کر دیں ڈیلی بیسس پہ تاکہ یہاں پہ جو ریڑے ہیں اور یہ جو انلیگل پارکنگ ہے یہ نہ ہو. UC 25 میں جاری کاموں پر علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی سلیم اللہ اوڈو اور ایڈمنسٹریٹر جاوید الرحمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کاوشوں سے علاقے کے مسائل تیزی سے حل ہو رہے ہیں جو خوش آئند ہیں. میونسپل کمشنر بلدیہ غربی اشفاق احمد ملا کہتے ہیں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کو بہترین بلدیاتی سہولیات فراہم کریں. اپنے دفتر میں افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اشفاق احمد ملا نے کہا کہ بلدیہ غربی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے.
خصوصاً گرین بیلٹس، پارک اور پلے گراؤنڈز، اسٹریٹ لائٹس اور تعمیر و مرمت کے کاموں کے ساتھ ساتھ دفتری اوقات کار کی پابندی اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے تمام افسران و ملازمین دفاتر میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائیں اور کام کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ شہر کراچی کے 2 اضلاع میں بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کا ضلع بستی اور شرکی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، الکرم اسکوائر لیاقت آباد اور اطراف میں بھاری مشینری کی مدد سے تجاوزات مسمار۔ بہادر آباد، شرف آباد، محمد علی سوسائٹی میں بھی کارروائیاں کی گئیں۔ شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کے زیر نگرانی گلشن اقبال کے حدود میں بہادر آباد، شرف آباد، سٹی سینٹر، محمد علی سوسائٹی اور اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر کھانے پینے کے ٹھیلے، کاؤنٹر، پتھارے، کیبن، مرغی کے پنجرے، ٹیبلیں، کرسیاں، دیگر کچی پکی تجاوزات کا خاتمہ کر کے سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی میں ڈائریکٹر اے خورشید مکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ گلشن اقبال سہیل رانا، اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال و ڈویژنل اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ متعلقہ SHO پولیس کی بھاری ریفری موجود تھی۔ دوسری کارروائی الکرام اسکوائر کے اطراف تجاوزات کے خلاف بھاری مشینری کے ساتھ کی گئی۔ روڈ اور فٹ پاتھ پر بنائی گئی دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیاں، دیواریں، سن شیڈ اور دیگر پکی تجاوزات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ کارروائی کے دوران ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان، علاقہ اسسٹنٹ کمشنر ثنا طارق، علاقہ پولیس اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن اور آفیسرز و اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہا سلیم کی ہدایت پر بلدیہ وسطی میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل انتظامیہ نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے اپنی کمر کس لی۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ثنا طارق کی سربراہی میں تجاوزات کے خلاف غریب آباد، الکرم اسکوائر اور دیگر مقامات پر کارروائیوں کے دوران فرنیچر مارکیٹ سمیت دیگر مقامات پر قائم تجاوزات ختم کر دی گئیں۔ دکانوں کے اطراف فرنیچر اور جانوروں کے پنجرے اور دکانوں کے باہر موجود تجاوزات ضبط کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تجاوزات کے سبب شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں خلل سمیت مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضلع بستی میں تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیو کراچی اربن اسپتال کے اطراف سیوریج کا پانی کھڑا رہنے کی میٹرو ون نیوز کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے واٹر بورڈ نے وینچنگ مشین کے ذریعے سیوریج لائن کی صفائی کرا کر علاقہ مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ میٹرو ون نیوز بنا عوام کی آواز۔ نیو کراچی اربن اسپتال کے اطراف سیوریج کے مسائل نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے ایکشن لیتے ہوئے وینچنگ مشین کے ذریعے سیوریج لائن کی صفائی کرا کر علاقہ مکینوں کو اس مشکل سے نجات دلا دی۔ سیوریج لائن کی صفائی کرانے پر سربراہ اہل سنت رابطہ کونسل پاکستان و چیئرمین ہاشمی خانی فاؤنڈیشن سید مسرور ہاشمی خانی اور علاقہ مکینوں نے میٹرو ون نیوز، MD واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان، ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہا سلیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کئی عرصے سے یہاں سیوریج کا پانی بہ رہا تھا، متعدد شکایتیں کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا گیا۔ آج ہم نے ونچنگ مشین کا کیا ہے کہ ونچنگ مشین یہاں لگا دی جائے، تو جہاں ڈاؤن اسٹریم پہ جہاں ہمیں چینل ملی ہے، لائن ہماری سسٹم چینل ہے، وہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ لیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم اربن سینٹر کے گیٹ تک لے کر جائیں گے، اور تاکہ جہاں جہاں ہم اس کا پرابلم آ رہا ہے اس کو ریموو کرتے ہوئے، تاکہ یہ راستہ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے اس ٹائم، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا اور لوگ چلنے پھرنے کے لیے یہاں سے ان کا راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ اربن ہاسپٹل
اور یہاں پہ خانقاہ بھی ہے ہماری دربار خانی اور مسجد ہے. یہ دیرینہ مسئلہ تھا سیوریج کا جو کافی عرصے سے تھا. اس سے پہلے بھی واٹر بورڈ کے تعاون سے ایم ڈی اسد اللہ صاحب کے ہدایت پہ یہاں پہ ونچنگ مشین ہوئی تھی, اس سے کافی علاقہ بہتر ہو گیا تھا. مگر بدقسمتی سے یہاں پہ ایک سیوریج کی پانی کی لائن ڈلی, اس کے بعد پھر دوبارہ یہ مسئلہ اسی طرح درپیش ہوا عوام کو. تو الحمدللہ ہم نے اہل سنت رابطہ کونسل پاکستان کے جانب سے درخواست کی واٹر بورڈ کو. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ایگزیکٹو انجینئر کامران رشید صاحب کہ ان کی خصوصی توجہ سے یہ پائے تکمیل تک پہنچا یہ کام. ہمارے جو اسپتال کے 2 گیٹ ہیں, لیکن بدقسمتی سے دونوں گیٹ جو ہے وہ سیوریج کے سے بڑے ڈسٹرب تھے. ہم نے جو ہے واٹر بورڈ سے اس کے سلسلے میں گزارش کی تھی, تو الحمدللہ انہوں نے ہماری اس گزارش پہ جو ہے عمل درآمد کیا, اور ان کے تعاون سے جو ہے آج جو ہے صفائی کا بندوبست ہو گیا ہے. لائنیں وغیرہ جو چوک تھیں اس کو کھلنے کا کام جو ہے نا شروع ہو گیا ہے. ہماری جو ہے اب یہ کہ ڈی سی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جب صفائی کے بعد یہاں پہ اگر کارپیٹنگ ہو جائے تو مریضوں کی اور سہولت جائے گی. علاقہ مکینوں نے سیوریج کے مسائل کے حل کے بعد سڑک کی استرکاری و اسٹریٹ لائٹ کی تنصیب کا کام بھی جلد شروع کرنے کا مطالبہ کیا. بلدیہ شرقی کی انتظامیہ شانتی نگر کو کچرے سے پاک کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی. علاقے کی مرکزی سڑک نہ صرف کچرے کی لپیٹ میں ہے, وہیں آلودگی کے سبب مکین طرح طرح کے جان لیوا امراض میں بھی تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں. کراچی کے ضلع شرقی میں کچرے کی گھمبیر صورتحال. محکمہ سینیٹیشن سمیت ایڈمنسٹریٹر ضلع شرقی کچرا صاف کرنے میں بری طرح ناکام. یہ منظر ہے کراچی کے علاقے شانتی نگر کی مرکزی سڑک کا, جہاں آلودگی کچرے کے انبار شہریوں کے لیے وبال جان بن کر رہ گئے. مکین کہتے ہیں مرکزی سڑک پر کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ سمجھ سے بالا تر ہے, جسے کوئی دیکھنے والا نہیں. ادھر تو کچرا اٹے میں پڑا رہتا ہے, ادھر تو گندگی اٹے میں ہے, اس سے بیماریاں بھی بہت پھیلتی ہے. بھائی اسی وجہ سے ابھی صفائی بھی نہیں کرتے کہ صفائی ہوتی رہے تو اچھا ہے. ہر ہفتے بس صفائی مفائی نہیں ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ تھوڑا سا گندگی پھیلی ہوئی ہے. روڈ ہے, روڈ کے اوپر کچرے کا کیا لینا دینا ہے, تو اس وجہ سے نا وہی کچرا کنڈی بن گئی نا جب روڈ ہی وہ ہے. یہاں تو بہت برا حال ہے. یہاں تقریباً 10 سال سے ایسی کچرا بکھرا ہوا ہے, یہاں کو اٹھاتے ہی نہیں ہے, بلکہ کچرا تو پڑا ہی پڑا ہے. لوگ جو باڑے والے وہ یہاں کو اور لا کے پھینک دیتے ہیں, اور جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور بہت لوگ پریشان ہیں. آنا جانا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. کچرا کو تقریباً مہینے 15 دن کے بعد اٹھا لیتے ہیں یہاں سے, لیکن مختلف جگہوں سے لا کے یہاں ڈمپ کرتے ہیں. یہاں ایریا کا اتنا کچرا نہیں جتنا باہر سے لا کے ڈمپ کرتے ہیں. یہاں تو بہت ساری مشکلات ہیں, خاص طور پر یہ کچرا کنڈی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, دیکھیں تقریباً 10-15 دن بعد اٹھاتے ہیں, لیکن 10-15 دن کے بعد دوبارہ پورا روڈ جو ہے بند ہو جاتا ہے. تو گاڑیوں بھی آنے جانے کا مسئلہ ہے, آس پاس علاقہ ہے, اس کے بیماریاں بھی ہیں. ضلع شرقی میں صفائی ستھرائی کے ناقص صورتحال کو دیکھتے ہوئے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عوام جیے یا مرے, کوئی بھی محکمہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں. خبر شامل کریں گے سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے. آپ کو بتائیں کہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد, جہاں شہریوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے قائم کی جانے والی واحد تفریح گاہ رانی باغ متعلقہ اداروں کی غفلت کے باعث بدحالی کا شکار ہو گیا. شہر کی دیگر صورتحال سے مختلف نہیں. رانی باغ میں تفریح کی غرض سے آنے والے شہری رانی باغ میں داخل ہوتے ہی رانی باغ کی ٹوٹی پوٹی کرسیاں, اجڑی گھاس, ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھولے, تباہ شدہ اسٹالز اور چڑیا گھر میں جانوروں کے خالی پنجرے دیکھ کر مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں. بچوں کے ہم لوگوں سے ٹکٹ لیے جا رہے ہیں, ہم سے پیسے لیے جا رہے ہیں, لیکن اب جب یہاں آتے ہیں وہ چیز بچوں کو دکھانے کے لیے, تو یہاں پہ جانور وغیرہ کچھ ہوتے ہیں, مرغیاں ان لوگوں نے پالی, بکرے اس میں رکھے ہوئے, یہ چیزیں تو گھر پہ بھی موجود ہے. مطلب جانور جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, مطلب وہ بچوں کو دکھانے کے لیے, مطلب پڑھتے ہیں بچے جو چیز ہم ان کو دکھا بھی سکیں گے, دیکھو آپ جو پڑھ رہے ہو یہ وہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ چیز ادھر مہیا ہے ہی نہیں. واش روم ادھر ایک بھی واش روم نہیں ہے. گندگی اس قدر بے حد, آپ یہ دیکھ لیں پا رہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, کتنے ٹائم سے یعنی گندا ہوا ہے. ماحول سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ جانور اتنے گندے ہیں اور اتنی گندگی ہوئی ہوئی ہے کہ بچوں کو لے کر تو آئے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دکھائیں, کہیں بچے بیمار نہ ہو جائیں. اتنا گندا ہو رہا ہے, اور کھانا بھی نہیں دیتے بیچارے جانوروں کو, اور اس طرح سے بیچارے جانور اتنے گندے آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے پاس. اسی صفائی کا بالکل معیار نہیں ہے, بہت زیادہ گندا رہتا ہے. مجھے بالکل مزہ نہیں آیا. یہاں پہ کوئی شیر بھی نہیں ہے, ہاتھی بھی نہیں ہے, اور
اور بہت گندگی بہت ہے. یہاں گھومنے آتے ہیں, ادھر کچھ بھی خاص انتظامیہ نہیں ہے, ادھر سامنے کچھ جانور بھی نہیں ہے, جانور گھوم رہے ہیں ادھر, مزہ نہیں ہے کچھ بھی ادھر. مہربانی کر کے ادھر صاف ستھرائی کروائیے. 40 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر حیدرآباد کی واحد تفریح گاہ رانی باغ اپنی بدحالی کے باعث یہاں آنے والے شہریوں کے لیے مایوسی کا سبب بن رہی ہے. کیمرہ مین ایس ایم کامران کے ساتھ عمران خان, میٹرو 1 نیوز, حیدرآباد. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.